اب ٹائپ 1 کی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو انسولین ہی دینی پڑتی ہے. اب چابی نہیں ہے تو چابی لگانی پڑتی ہے. لیکن جب دروازے کے اندر خرابی ہے اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں. اس کی پھر ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی کبھی ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے دروازے کی کپسول میں تیل ڈال دیا, کبھی دروازے کو تھوڑا سا رندا مار دیا, کبھی ریگمال لگا دیا, کبھی اس کو تھوڑا سا لوز کر دیا. اسی طرح ہم دیتے ہیں دوائیاں جن سے گلوکوز سے شوگر نکلنی کام ہو جائے, گردے سے شوگر اتار ہونی کام ہو جائے, پینکریاس کو اور اسٹیمولیٹ کر کے پینکریاس سے نکالنا شروع کرتا ہے. اور آپ جو نئی دوائیاں ہیں جو کوشش کرتی ہیں کہ پینکریاس کو مضبوط کیا جائے, نئے سیل بنانے میں آتی ہے, یا پھر انٹسٹائن سے سلولی انٹروڈیوس گلوکوز ابزارب. یہ سارے میکینزم جو ہیں یہ ڈفرنٹ دوائیوں کے لیے ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں. اور پھر آخر میں جب یہ سارا ہی ختم ہو جائے گا تو پھر یو ڈونٹ ہیو اینی آپشن, آپ کو انسولین دینی پڑتی ہے لاسٹ اسٹیج آف ڈائبٹیز میں. ٹائپ 2 میں بھی آپ کو انسولین دینی پڑتی ہے کیونکہ سیل ختم ہو گئی. سیل ختم ہونے کی وجہ سے انسولین دینی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ انسولین کی وجہ سے سیل ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایک اور مس کنسیپٹ ہے. میں کوشش کروں گا جہاں جہاں میں پریزنٹ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو مس کانسیپٹ بھی کلیئر کرتا ہوں. اچھا, اب اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ اب اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کے سیلز کے اندر بالکل شوگر نہیں جا رہی, اسٹارٹ کر سارے سیل جو ہیں نا یہ اسٹارٹ کر ان کے اندر آپ انتہائی کمزور محسوس کرتے ہیں. کام کرنے کی انرجی نہیں ہوتی, طاقت نہیں ہوتی, جسم تھکتا ہے, ٹوٹتا ہے, کیونکہ آپ کے سیلز کے اندر کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس یہ سارے کا سارا خون جو ہے اور یہ فلوئڈ جو ہے سیلز کی یہ شوگر سے بھرا ہوا ہے, گلوکوز سے بھرا ہوا ہے, کیونکہ گلوکوز اندر تو نہیں جا رہا ہے, یہ انٹسٹائن سے ابزارب ہو گئی ہے, سیلز کے اندر نہیں جا سکتی تو یہ یہیں پھرتی ہے. دیکھیں یہ گلوکوز اور انسولین, یہ ہائپر انسولینیمیا کی اسٹیج ہے یا اس اسٹیج لیٹر اسٹیج پہ انسولین کم ہو جائے گی اور یہ گلوکوز ہی گلوکوز سا ہے. اس سے گلوکوز سے کیا ہوگا کہ جیسے شربت میں آپ چینی ڈالتے ہیں کیسے ٹھیک ہو جاتی ہے, اسی طرح یہ گلوکوز گاڑھا کر دیتی ہے آپ کے خون کو. یہ جو نارمل شوگر جیسے 120 یا 140 ہو, 160, 180, 300, 600, میں نے 1000 تک بھی دیکھی, 1200 تک بھی دیکھی لوگوں کی شوگر جاتے ہیں. اتنی کنسنٹریشن ہو جاتی ہے بلڈ میں. اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ آدمی خود تو بھوکا ہوتا ہے, ایک دن آپ کی زیادہ کنسنٹریشن یہ ہوتی ہے اس کی گلوکوز کی, خون گاڑھا ہو جاتا ہے. اچھا ایک بات میں نے کہ لیور اور گلوکوز کا رول نہیں ہے ابھی ڈسکس کیا, اس کو لیٹر اسٹیج پہ کریں. اچھا اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ برین جو ہے نا اس میں جب یہ تھک خون پہنچتا, آپ کو پتا برین کو بڑی تیز سرکولیشن ضرورت ہوتی ہے. جب تھک خون ادھر پہنچے گا تو برین کے اندر ریسپٹر لگے ہوتے ہیں, جیسے تھرموسٹیٹ ہوتا ہے, برین کے اندر آسموسٹیٹ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو بہت تھک ہو گیا ہے بلڈ, تو اس کے رسپانس میں یہ جو برین ہے انسان کے جو تھرسٹ یعنی پیاس کے سینٹر ہے نا ان کو میسج دیتا ہے کہ بھائی پیاس لگی بیسکلی ایک میسج پانی پیو. تو وہ آدمی جو ہے نا اپنی اس تھک خون کو, اپنے گاڑے خون کو پتلا کرنے کے لیے پانی پینا ہے, پیاس بہت لگتی ہے. اور جو مریض جو ہوتا ہے وہ پانی پیتا جاتا ہے, پانی پیتا پیاس لگتی ہے. ایک انتہائی تھکا ہوا مریض جس سے کام نہیں ہو رہا اور اس کو پیاس لگی جاتی ہے اور وہ پانی پی رہا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, یہ سارا پانی جو ہے آپ کے گردوں میں جاتا ہے اور کڈنیز میں پھر آدمی کو باہر جانا, جتنا پانی پیے گا آپ کو اتنا باتھ روم جانا پڑے گا, یورین پاس کرنا پڑے گا, اس سے زیادہ پیشاب. اب یہ جو ہے اس کا میکینزم جو ہے یہ بھی ایک طرح کا ڈیفینس ہے. اب دیکھیں شوگر بڑی ہوئی ہے, سیلز کے اندر نہیں جا رہا, آپ اس کو کہاں سے نجات آتا ہے؟ آپ اس میں یہی میکینزم ہوتا ہے کہ آپ کا برین اسٹیمولیٹ ہوتا ہے, پانی پیتے ہیں تاکہ پتلا ہو, اور یہ جو ہے نا یہ کڈنی یہ اس کو یورین کو باہر نکالتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے مریض کمزور, پیاس لگ رہی ہے اور بار بار بات ہو رہا ہے. اب وہ ایک طرح کا ڈیفینس میکینزم, کیونکہ جب وہ باتھ روم میں جائے گا تو یورین پاس کرے گا تو ساتھ ہی شوگر بھی نکلے گی, یعنی یہ آخری میکینزم رہ گیا ٹو گیٹ ریڈ آف شوگر.
لیکن کڈنی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں وہ پتلا کر سکتا ہے یا گاڑھا کر سکتا ہے اپنے یورین، تو اس لیے وہ ایک خاص ڈائلیوشن میں ہی نکالتا ہے یورین، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پانی نکلنے کی وجہ سے آپ کو مناسب مقدار میں پانی نہ ملے تو آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں، یعنی پیاس لگتی ہے، بار بار بات ہو جاتے ہیں، پانی زیادہ پیتے ہیں اور ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے اور بہت کمزور ہوتا ہے۔ اب تیسری بات یہ کہ جب یہ سیلز کو اندر جو ہے یہ شوگر نہیں جا رہی، آپ کی سروائیو تو کرنا ہے نا، اب اس کے لیے یہ ہے کہ جس طرح اگر آپ کچن کے اندر گیس ختم ہوگی اور سروائیو آپ نے کرنا ہے، آپ کاغذ جلانا شروع کر دیں گے، لکڑیاں جلانا شروع کر دیں گے، اسی طرح یہ جو سیلز ہوتے ہیں نا یہ آلٹرنیٹو سورس آف انرجی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کسی دوسری چیز سے اپنی انرجی حاصل کریں۔ وہ کیا کرتے ہیں پھر فیٹس کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، چربی یعنی پگھلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ پروٹینس پگھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر مریض کا وزن جو ہے نا وہ پانی کی طرف پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کا 5 کلو 10 کلو 15 کلو 20 کلو وزن اسی طرح کم ہوتا ہے، سو ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کا جو مسلز ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، بالکل اسٹک کی طرح ہو جاتی ہیں ان کی ٹانگیں، کیونکہ ان کے گوشت کی پٹھی بھی سارے ابزارب ہو، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ڈائبٹیز۔ ڈائبٹیز کا مطلب ہوتا ہے چھلنی، یعنی ایک ایسی بیماری جس میں انسان کا سارا جسم چھلنی کی طرح گل گل کے پگھل پگھل کے نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح پرانے زمانے میں ڈائبٹیز کو گردے سے تشخیص کرتے تھے، جب جو مریض مر گیا اس کو اگر انہوں نے پیٹ کھولا تو کڈنی اتنی بڑی ہوئی ہوتی تھی، کیونکہ وہ سارا وہ شوگر پانی سارا کام کر کر کے وہ پھول جاتی تھی۔ تو یہ ہے ڈائبٹیز میلیٹس، یعنی میٹھا ڈائبٹیز سائفن، جس میں انسان کا جسم چھلنی سے ہوتا ہے، یہ اس کے میجر پرابلم ہوتے ہیں۔ آپ یہ اس کو غور کریں، اور میں جو ہے نا یہ جو میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں بے شک جہاں سمجھنا اس کو واپس جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا میکینزم ہوتا ہے، کیسے۔ اب یہاں تک تو آپ کے پاس کلیئر ہو گیا نا میکینزم کہ یہ شوگر کیسے اور کیا ہوگا۔ آپ اس میں اگلا اسٹیپ آتے ہیں، اگلے اسٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی شوگر کی جو نیکسٹ اسٹیپ کی بیماریاں 5 سال 10 سال کے بعد یہ کیسے شروع ہوتی ہیں۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، اس میں یہ دیکھیں ابھی تک تو یہ تھا یہ گلوکوز جو ہے پھر رہی ہے، اندر نہیں جا سکتی، باہر پھر رہی ہے، خون کے اندر پھر رہی ہے، انٹسٹیشل فلوئڈ کے اندر پھر رہی ہے، تو یہ جو ایکسٹرا شوگر ہوتی ہے جو باہر نہیں نکل سکتی، اور آپ کا HbA1c گیس 11 12 آ رہا ہے، اب یہ جو پروڈکٹس ہیں نا ان کو یہ اس کی زہریلی پروڈکٹس بننی شروع ہو جاتی ہیں، یہ گلوکوز کی زہریلی پروٹین کے ساتھ مل کے گلیکٹوز کے ساتھ مل کے گلیکٹوسیمک پروڈکٹس کہتے ہیں ان کو، شوگر پروٹینز کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے زہریلے سبسٹینس۔ اب اس میں 2 کمبینیشن ہو جاتی ہیں، جو ٹائپ 2 میں ہوتی ہے، ٹائپ 1 میں نہیں ہوتی یوزلی، لیکن ٹائپ 2 میں یہ 2 کمبینیشن، ایک تو وہ جو 10 سال شوگر ہونے سے پہلے کا جو پیریڈ ہے جس میں آپ کی انسولین زیادہ ریلیز ہوئی، جس کی وجہ سے اب یہ جو کمبینیشن ہے کہ گلوکوز کی جو زہریلی ٹاکسک پروڈکٹس بنتی ہیں اور ان کے ساتھ یہ جو تھک ہو جاتی ہیں، موٹی ہو جاتی ہیں ویسلز شریانیں، ان کی کمبینیشن کی رزلٹ میں اور اس ڈیزیز پروسیس کے رزلٹ میں بہت سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ اب ہم ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں۔ سب سے پہلے تو ہم نے کڈنیز کے بارے میں تو میں پہلے ڈسکس کر لیا تھا کہ بڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو زیادہ فلٹر کرنا پڑتا ہے شوگر کو ڈائبٹیز کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ ہائپر فلٹریشن کی وجہ سے ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے۔ اب آن ٹاپ آف دیٹ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ زہریلے سبسٹینسز اس کے اندر بھی جمع ہونے شروع ہوتے ہیں۔ اب ان زہریلے سبسٹینسز کے جمع ہونے کی وجہ سے اس کے گردے کے جو بیسک ورکنگ یونٹ ہے جن کو نیفرون کہتے ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور نیفرون کو فنکشن بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پہلی اسٹیج میں جب انسان کی شوگر بڑھتی ہے اور اس کے بعد کام شروع ہو جاتا ہے، یہ پروٹینز لیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ان کے یورین میں سے پروٹینز نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، پہلے مائکرو البیومن یوریا آتا ہے،
ملی گرام جو ہے پروٹین آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ 200 ملی گرام، 300 ملی گرام، 1 گرام، 3 گرام پروٹین یوریا شروع ہو جاتا ہے، نیفروٹک سنڈروم شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کڈنیز فیل ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز، کڈنی کا فنکشن لوز ہو جاتا ہے. کڈنی کو کاٹ کے دیکھیں تو اس کے اندر ایک پاؤڈر کی طرح کا سبسٹینس جمع ہوا ہوتا ہے، جس کو کڈنی ڈیپوزیشن ڈیزیز کہتے ہیں، کیمسٹری میں ولسن ڈیزیز کہتے ہیں. یہ گردے کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. زہریلے مواد کا جمع ہونا، گلومیرولس کا ڈسٹروائے ہونا، پروٹین یوریا سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے کڈنی فیلئر. یہ وہ ہے پہلی پرابلم. دوسرا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو زہریلے سبسٹینسز جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی کولیسٹرول کے ساتھ مل کے اس کولیسٹرول جو وہی ایل ڈی ایل جو عام مریض میں 130 سے اوپر کی ڈینجرس ہوتی ہے، شوگر کے پیشنٹ میں 70 سے اوپر کی ڈینجرس ہو جاتی ہے. تو ان مریضوں کو یہ کولیسٹرول کی ڈیپوزیشن اور ویسلز کے موٹے ہونے کی وجہ سے ان کو ایک ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. ڈائبٹیز کے مریض کو ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے، اور ہارٹ اٹیک بغیر چیسٹ پین کے ہوتا ہے، اس کی بھی وجہ بتا. دوسرا، ان مریضوں کی ویسلز تھک ہو جاتی ہیں. ویسلز تھک ہونے کی وجہ سے ان کو سٹروک ہو سکتا ہے. اسی طرح ان کو یعنی فالج کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح ان کے جو نروز ہوتی ہیں اس میں بھی ٹاکسک سبسٹینس جمع ہوتے ہیں، اور ٹاکسک سبسٹینس کی جمع ہونے کی وجہ سے جو سب سے لمبی نروز ہوتی ہیں جو برین سے پاؤں کی طرف چلتی ہے، وہ سب سے پہلے افیکٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پاؤں میں آپ کو ٹنگلنگ ہوتی ہے، شروع میں جیسے چیونٹیاں چلنے کو کہتے ہیں. آہستہ آہستہ سے بالکل سینسیشن ختم ہو جاتی ہے پیروں، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ روئی پہ چل رہے ہیں، کیونکہ سینسیشن ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ کمپلیکیشن ہے لیٹر اسٹیج ہوتا ہے. آپ اس کے کمبینیشن میں پاؤں پہ جو افیکٹ ہوتا ہے میں اس کو پھر ڈیٹیل سے بتاؤں گا. پولی نیوروپیتھی، نیفروپیتھی، یہ اپنا ہارٹ اٹیک اور پیریفرل واسکولر ڈیزیز. اسی طرح آنکھوں کے اندر یہ مٹیریل کی ایکومولیشن، ایتھروسکلیروسس یعنی چربی کا جمع ہونا، اور یہ جو ٹاکسک سبسٹینس کی جمع ہونے کی وجہ سے اس کے اندر پہلے اسکیمک اور اس کے بعد پرولیفریٹو ریٹینوپیتھی ہوتی ہے. یعنی آپ کے اندر یہ جو ہے نا اس کے اندر ڈائبیٹک چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں، اسکیمک چینجز کہتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی نظر کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر بعد میں اس میں چھوٹی چھوٹی ویسلز بنتی ہیں، اور پھر ان کے پھٹنے کی وجہ سے آنکھ کی بینائی چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں لیزر لگتا ہے. یہ ساری ڈائبٹیز کی کمبینیشن آنکھ کے اندر. اچھا، اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو خون کے اندر شوگر زیادہ ہے نا، تو یہ آپ کے WBC کے ساتھ لگ کے آپ کے خون کے سفید خلیات جو کہ آپ کو انفیکشن سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی رسپانس کو بلنٹ خراب کر دیتی ہے، یعنی انفیکشن کو رسپانس کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اب اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مریض ہے نا، اب ان کے پاؤں میں یہ ہے کہ اب دیکھیں کیا ہو گیا. اب ایک تو جو سنسیشن ختم ہوگی، اس کی جو کیل چپ گئی، چھوٹے سے مشکل پیش آئے کہ آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا نیوروپیتھی کی وجہ سے جو آپ کو محسوس نہیں ہوگا. دوسرا یہ آپ کو واسکولوپیتھی کی وجہ سے پاؤں کے اندر بلڈ کی سپلائی نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل بلڈ کی سپلائی بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ڈرائی گینگرین بھی ہو جاتی ہے. لیکن یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کمبینیشن کی وجہ سے یہ جو نیوروپیتھی ہے، واسکولو یعنی نرو بھی خراب ہے، ویسل بھی خراب ہے، سنسیشن بھی نہیں ہے، اوپر سے کٹ بھی لگ گیا، اور انفیکشن کے اوپر رسپانس بھی وائٹ سیل کا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو ڈائبیٹک فٹ ہو جاتا ہے. اور ڈائبیٹک فٹ کی وجہ سے گینگرین ہو جاتی ہے، ویٹ گینگرین، جس کی وجہ سے پاؤں کو کاٹنا پڑتا ہے. یہ سارے کمبینیشن مل کے یہ آپ کو ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن بناتے ہیں. اسی طرح اب آپ دیکھیں سیکشولی بھی اسی طرح ایک کمبینیشن ہوتی ہے آٹونومک نیوروپیتھی کی یعنی نروز کی کمزوری کی، اس کے ساتھ واسکولوپیتھی کی ویسلز کی کمزوری کی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہارمونل پرابلم بھی ہوتے ہیں، ٹیسٹوسٹرون ڈیفیشنسی بھی ہو جاتی ہے اس سے ریلیٹڈ، اور ان ساری چیزوں کے ملنے کی وجہ سے آپ کی سیکشول لیبیڈو ڈیزائر کے اوپر اثر پڑتا ہے، کم ہوتی ہے. اور اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ایسے مریضوں کو پھر کبھی کبھی یا تو ساتھ اور یا اس کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہوتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک اور کمپلیکیشن ہے جو میں نے دیکھی ہے، وہ یہ کہ ایسے مریض حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں، کویکس کے پاس چلے جاتے ہیں، جو کہ ان کو جیسے سونے کا وہ بنا کے دیتے ہیں، کوئی کشتا ہیوی میٹل،
اس ہیوی میٹل کی پوائزن سے یہ میں نے خود مریض دیکھا ہے کہ ان کی کڈنی کا جو ڈیمیج جو 10 سال میں ہونا تھا وہ 1 مہینے کے اندر اندر کر دیتے. میں نے پیشنٹ دیکھا جس کا پروٹین جو ہے 6 گرام تک چلا گیا تھا, لیکن باہر اس کو ٹریٹمنٹ وغیرہ کر کے واپس آ گیا. آئی ایم سرپرائز کہ اتنی ڈیمیج سے واپس کیسے آیا ہے پیشنٹ. تو پھر اس نے کہا کہ میں نے پاکستان سے اسپیشل کتنے ہزار کتنے لاکھ کا یہ کشتہ بنوایا تھا سونے کا جو میں کھا رہا تھا. تو یہ کمبینیشن جو ہے نا موسٹ کامن ہوتی ہیں, یہ